سننے کے لیے آیا تھا، بالکل بھی پڑھنے کے موڈ میں نہیں، صرف 2 جملے بہت ٹائم ہے، فائن دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 جناب سرور کائنات سے متعلق فضائل کے پہلو پیش کروں گا، اور ایک جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق لیکن بہت نہایت مختصر وقت کے اندر، اور پھر انشاءاللہ آگے کلمات. تمام انبیاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لے کے خطاب کیا. ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے بلایا. قرآن کریم میں دیکھ لیجیے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کے نام انہیں بتائیے جو میں نے آپ کو سکھایا. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، ترجمہ نہیں کروں گا. قال یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. قال یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی. یا عیسیٰ، تمام انبیاء کو اللہ نے نام لے کے بلایا. نہیں خطاب کیا تو سرور کائنات کو نام لے کے خطاب کیا. کبھی کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. صرف القاب سے نہیں پکارا، حالتوں سے بھی پکارا. اگر آپ نے کالی چادر اوڑھ لی تو اللہ نے چادر سے پکارا. کبھی آپ نے کسا اوڑھی، اوروں کو کسا میں لائے، اس سے بھی پکارا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. یا ایھا المدثر چادر والا، کالی کملی والا. یا ایھا المزمل چادر والا. مدثر میں اکیلے ہیں، مزمل میں اور بھی ساتھ. تو سرور کائنات کو کبھی بھی اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا. دوسرا پہلو پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک اور پہلو پیش کروں گا، اور اسی طرح تمام اللہ نے تمام انبیاء کو بلایا. 104 کتابیں دی اللہ نے، 4 کتابیں 100 صحیفے، 104. قرآن کے علاوہ 103. تو اللہ نے تمام انبیاء کو بلایا. جنہیں صحیفہ دیا اس پہاڑ پہ آ جاؤ کتاب دینی. جناب موسیٰ سے کہا کوہ طور پہ آ جاؤ کتاب دینی. جناب ابراہیم کو پہاڑ پہ بلایا. جناب داؤد کو پہاڑ پہ بلایا. جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا. تمام انبیاء کو بلا کے کتاب عطا کی. لیکن رسول خدا سے کہا جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں کتاب ہے. آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں ہے. آپ مدینے جائیں گے کتاب وہاں ہے. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں ہے. آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں ہے. آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں ہے. آپ مسجد میں ہوں گے کتاب وہاں ہے. آپ سیدہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. حسنین کو آغوش میں لیں گے کتاب وہاں آئے گی. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ فرش پہ ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ عرش پہ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ جنگ میں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ صلح کریں گے کتاب وہاں آئے گی. میرے حبیب آپ کو نہیں بلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں بھیجوں گا. لیکن 2 چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی نہیں پہنچا سکتا. بھائی ساری ازواج شادی کر کے خود گھر آئی ہیں. اے میرے حبیب جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ ابو طالب کو لے کے ان کے گھر جائیں گے. اور جب علی کی ولادت کعبے میں ہوگی تو آپ ابو طالب کے ساتھ کعبے آئیں گے. 2 چیزوں کو لینے کے لیے میرے حبیب آپ آئیں گے. اور عزیزان گرامی جن کے لیے سارے انبیاء، آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا تھا کہ صاحب آپ کے لیے میں سب کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ جناب سیدہ کے لیے 2 جملے پیش کر دیجیے گا. بس ایک ہی بات پہ تمام کروں. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں تمام کے لیے کہ کون ہے جناب سیدہ، کون ہے خاتون جنت. جب سردار آتا ہے نا تو قبیلے کے تمام افراد تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں.
جب چیف آتا ہے نا تو قبیلے کے سارے افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رسول خدا فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء قبیلہ ہیں، رسول خدا ہے سید الانبیاء، سارے انبیاء تشریف فرما ہوں، رسول خدا آئے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے۔ سارے انبیاء بیٹھے، سارے ائمہ، سارے انبیاء، سارے ائمہ، شہداء، صالحین، صدیقین، متقین سب بیٹھے ہوں، پیغمبر آئے سب کھڑے ہو جائیں گے، پیغمبر بیٹھے سب بیٹھ جائیں گے، سیدہ آئے جیسے ہی سیدہ تشریف لائیں گی پیغمبر پھر کھڑے ہو جائیں گے، پیغمبر کے کھڑے ہونے پہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ سوچئے سیدہ کے آنے پہ تمام انبیاء، تمام ائمہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی نے جناب امیر سے سوال کیا تھا، یا علی بیوی کا احترام واجب تو نہیں ہے، تعظیم واجب تو نہیں ہے، عزت واجب ہے، احترام ہے، لیکن مرد کے لیے واجب نہیں کہ بیوی کے لیے کھڑا ہو، تو آپ سیدہ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور جبکہ آپ مولا کائنات ہیں، کا اس لیے کیونکہ رسول خدا سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میں سیرت نبوی پہ عمل کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک تبرک کا جملہ کیا ہے، اور اگر کوئی سیدہ کے آنے پہ کھڑا نہ ہو تو پھر سمجھ جائیے وہ بے زبان پیغمبر، بے زبان ائمہ، بے زبان خدا ملعون ہے۔ فدا کے چوروں پہ لعنت، جنوں پہ جان پہ بھی لعنت۔ صدر ہاتھ بلند کیجئے گا۔ یہ شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، سرور کائنات کی شب ہے، شب جمعہ اور شب دعا ہے، شب سرور کائنات ہے۔ آج اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا کرے گا۔ میں بانیان کی طرف سے اسے نے کہا کہ شکریہ ادا کر، میں نے اسے کہا تھا شکریہ ادا کر دوں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ تقریر کریں، میں نے کہا تقریر نہیں کروں گا، ابھی زور دیا گیا تو میں نے چند جملے بول دیے۔ آئیں ذرا سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کے اہل بیت کا واسطہ، اور رسول خدا کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی ان ہستیوں کا واسطہ۔ جب پوچھا تو مردوں میں آپ نے فرمایا مجھے علی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اور بیویوں میں مجھے فاطمہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور ان کے بعد کا مجھے حسن حسین بہت زیادہ پسند ہیں۔ پروردگارہ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جو رسول خدا کے محبوب، پروردگارہ اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، آج کے بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے افراد نے حصہ لیا شرکت کنندگان پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے تمام کے تمام بھائیوں نے جن نے پڑھا ہے، خاص طور سے جو شعراء نے، اور خاص طور سے جو ہمارے مہمان خصوصی میر حسن میر صاحب، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ان کے خانوادوں کو سلامت رکھ۔ دور و نزدیک سے آنے والے میرے تمام برادران جہاں جہاں سے آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور سے چہرے آئے ہیں، کم از کم بھی 2-3 گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں۔ پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگار جو ہاتھ یہاں بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگار سب کو اپنے خانوادوں کے ساتھ، خاص طور سے جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کے ساتھ سلامت رکھ، جو بھی صاحب اولاد ہیں پروردگار سب کو اولاد عنایت فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ اجر عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کیا، بہت سے پیغامات آئے تھے، مجھے نام سب کی یاد نہیں، بہت معذرت کے ساتھ پروردگار سب کو لمبی زندگی عنایت، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، پال امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ خاتون جنت کا، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار
100 سالہ برسی آ رہی ہے، یہ 100 سال ہونے والے ہیں جنت البقیع کے انہدام کو، ہمیں دوبارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے۔ آل سعود کو غارت فرمائے، جس نے جنت البقیع مسمار کی اس پہ لعنت فرمائے، ان کی قبروں پہ عذاب نازل فرمائے۔ پروردگارا، شام کے، عراق کے، ایران کے، بحرین کے، یمن حالات خراب ہیں، افغانستان میں بہت عدم مومنین کے حالات خراب ہے، کشمیر میں، پاکستان میں، نہ جانے کہاں میں، سب نام نہیں ذہن میں میرے، پروردگارا سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات۔